بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ایف پی ایس سی اور ایس پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس لیکچرر آئی ٹی کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 29 ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے اپلیکیشن لیئر جو کہ یوز ہوتی ہیں او ایس آئی ماڈل میں یا ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں، تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمیں کون سی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اور ٹی سی پی آئی پی میں اور او ایس آئی لیئر ماڈل میں جو اپلیکیشن لیئر یوز ہوتی ہے تو ان دونوں میں ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں، تو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں او ایس آئی ماڈل اور ٹی سی پی آئی پی ماڈل، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ بریف کمپیریزن کے بعد ہم اپلیکیشن لیئر کی سروسز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہاں پہ 7 لیئر او ایس آئی ماڈل ہے، جس میں سب سے پہلی لیئر ہوتی ہے فزیکل لیئر، پھر اس کے بعد ڈیٹا لنک لیئر، پھر نیٹ ورکنگ، ٹرانسپورٹ، سیشن، پریزنٹیشن اینڈ اپلیکیشن۔ ان کو یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک جملہ یاد رکھنا ہے، جیسے کہ اے فور آل، پی فور پیپل، آل پیپل سیمز ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ۔ دوبارہ سے میں ریوائز کرتا ہوں، اے فور آل، پی فور پیپل، ایس فور سیمز، اسی طرح سے آل پیپل سیمز ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ۔ یہ ایک سینٹنس ہے جس کے ذریعے آپ ان کے سیکوینس کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور سب سے جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے اپلیکیشن لیئر ہے۔ اس کے کمپیریٹیولی اگر ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں دیکھا جائے تو یہاں پہ جو لیئرز ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ یہاں پہ اپلیکیشن لیئر کے بعد ڈائریکٹلی ٹرانسپورٹ لیئر آ جاتی ہے، اور پھر نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا لنک اینڈ فزیکل لیئر ایک لیئر میں کمبائن کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر بات کی جائے، جیسا کہ او ایس آئی لیئر ماڈل میں پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر ہے، لیکن ٹی سی پی آئی پی ماڈل میں نہیں ہے، تو اس کا کیا ڈفرینس ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو ریزن یہ ہے کہ او ایس آئی لیئر ماڈل میں جو پریزنٹیشن لیئر اور سیشن لیئر جو فنکشن پرفارم کر رہی ہے، تو وہ ٹی سی پی آئی پی میں وہی کام اپلیکیشن لیئر کو اسائن کر دیا گیا۔ تو ان شارٹ کہ یہاں پہ جو 3 لیئرز ہیں اپلیکیشن، پریزنٹیشن اینڈ سیشن، یہ جو تینوں الگ الگ سے جو کام کر رہی ہیں، تو ٹی سی پی آئی پی میں وہ سارا کام اپلیکیشن لیئر ہی کر رہی ہے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن لیئر ہمیں یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے، اور پریزنٹیشن لیئر ہمارے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، انکرپشن ڈکرپشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے پریزنٹیشن لیئر پرفارم کرتی ہے۔ اور بات کی جائے اگر سیشن لیئر کی، تو سیشن لیئر ہمیں سیشن انیشیٹ کرنے میں، سیشن اسٹیبلش کرنے میں، سیشن کو مینٹین رکھنا اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرمینیٹ کرنا، یہ سارا کام رسپانسبلٹی ہوتی ہے سیشن لیئر کی۔ تو پھر اس کے بعد اگلے سلائڈز پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں دا اپلیکیشن لیئر از ون آف دی 7 لیئر ان دا او ایس آئی۔ او ایس آئی کو اگر دیکھا جائے تو اس کی فل فارم ہوتی ہے اوپن سسٹم انٹر کنیکشن۔ یہ بھی سم ٹائم ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے، تو اس کی فل فارم بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور پھر او ایس آئی ماڈل اینڈ دا ٹاپ موسٹ لیئر ان دا ٹی سی پی آئی پی ماڈل۔ تو اس میں آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ میں آپ کو ڈائیگرام میں بتا چکا ہوں کہ آئیدر وہ ٹی سی پی آئی پی ہو یا او ایس آئی ماڈل ہو، اس کی جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے وہ اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے، اور اس کو فنکشن کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ دا نیٹ ورک سروسز ڈائریکٹلی ٹو دا اینڈ یوزرز اینڈ اپلیکیشن۔ جس طرح ہم اپنے سسٹم پہ انٹرنیٹ کی کوئی بھی فیسلٹی یوز کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں جو انٹریکشن مل رہا ہوتا ہے وہ اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے۔ دس لیئر انیبلز کمیونیکیشن بٹوین سافٹ ویئر اپلیکیشن اینڈ دا نیٹ ورک۔ اس کی آسان اگزامپل میں اگر آپ کو دوں تو جس طرح ہم ویب براؤزر استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک ایگزامپل ہے اپلیکیشن لیئر کے۔ یہ ہمیں نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اور جو بھی ہم سروسز نیٹ ورک سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی کے ذریعے حاصل کریں۔ اگر اس کی رسپانسبلٹیز کی بات کی جائے جو کہ اپلیکیشن لیئر پرفارم کرتی ہے آئیدر ان او ایس آئی ماڈل یا ٹی سی پی آئی پی میں، تو اس کا سب سے جو بیسک فنکشن ہے یوزر انٹرفیس اینڈ نیٹ ورک انٹریکشن۔ دا اپلیکیشن لیئر پرووائڈز اے یوزر انٹرفیس اینڈ دا نیٹ ورک سروسز ٹو دا اپلیکیشن۔ اس کی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے ویب براؤزر کی، تو یہ ویب براؤزر تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے، ہم اگلی سلائڈز میں
ون بائی ون مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ نیٹ ورک میں مختلف قسم کی سروسز کو یوز کرنے کے لیے ہمیں انٹریکشن پرووائڈ کرتی ہے۔ تو جو بھی ایسے سافٹ ویئرس ہیں جو ہمیں نیٹ ورک کی سروسز یوز کرنے کے لیے جو انٹریکشن پرووائڈ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری اپلیکیشن لیئر کی بیس پہ ہی فنکشن پرفارم کر رہی ہوتی ہیں۔ It allows a software to interact with the network and access network services۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیٹا ریپریزنٹیشنز اینڈ انکرپشن۔ It is responsible for converting data between the application format and the network format۔ کہ ہم اپنے سسٹم پہ جب بھی کسی سافٹ ویئر کے تھرو انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ہم جو ڈیٹا فارمیٹ یوز کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، لیکن نیٹ ورک میں جب ڈیٹا ٹریول کرتا ہے تو اس کی فارمیٹنگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ ڈفرینسز جو پایا جاتا ہے، اس چیز کو ہینڈل کرنا یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپلیکیشن لیئر کی۔ It also deals with the data encryption and decryption for the secure communication۔ Sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ ایسی سینسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم نیٹ ورک پہ پلین ٹیکسٹ فارمیٹ میں ٹرانسمٹ نہیں کرتے، تو اس پہ ہم ڈفرینٹ انکرپٹنگ الگوریدم لگاتے ہیں۔ انکرپٹنگ الگوریدم کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پلین ٹیکسٹ کو سمبولیکل ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتی ہے، جس کو سائفر کہا جاتا ہے، اور پھر جب ریسیونگ اینڈ پہ وہ سائفر ریسیو ہوتا ہے تو اس کو ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے اپلیکیشن لیئر کی۔ اب اگر بات کی جائے OSI ماڈل کی، تو یہ جو ڈیٹا ریپریزنٹیشن اینڈ انکرپشن کا کام ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن لیئر پرفارم کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اگر OSI ماڈل کے علاوہ TCP/IP ماڈل کی بات کی جائے تو یہ پریزنٹیشن لیئر کا کام بھی اپلیکیشن لیئر کو اسائن کر دیا گیا تھا۔ تو ادھر جو کام پریزنٹیشن لیئر پرفارم کر رہی ہے، یعنی کہ ڈیٹا ریپریزنٹیشن اینڈ انکرپشن، تو TCP/IP ماڈل کے کیس میں ہمارا جو کام ہوگا وہ اپلیکیشن لیئر ہی پرووائڈ کرے گی ہمیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ان دونوں ماڈلز کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ OSI ماڈل جو ہے یہ ایک ریفرنس ماڈل ہے۔ پریکٹیکلی جو یوز ہو رہا ہے انٹرنیٹ میں یا نیٹ ورکنگ میں وہ TCP/IP ماڈل ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے نیٹ ورک ورچوئل ٹرمینل۔ The application layer provides a network virtual terminal allowing applications on different devices to communicate regardless of the underlying hardware and operating system۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے ہارڈ ویئر اور مختلف قسم کے سافٹ ویئر جب آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ان میں جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے ان کو آپس میں کمپیٹیبل بنانے کے لیے ہم نیٹ ورک ورچوئل ٹرمینل استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرح کا ہارڈ ویئر مختلف قسم کے میکانزم پہ ٹرانسمیشن کرتا ہے، فنکشن پرفارم کرتا ہے، اور سملرلی ایک قسم کا سافٹ ویئر اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی دوسرے قسم کے سافٹ ویئر کے ساتھ یا کسی دوسری ٹائپ کے ہارڈ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا تو ان کے درمیان ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، اور ان کی یہ کمپیٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان کمیونیکیشن کرنا مشکل ہوتا ہے اور سم ٹائم امپاسبل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے اور کمپیٹیبل بنانے کے لیے ہم نیٹ ورک ورچوئل ٹرمینل استعمال کرتے ہیں، اور یہ فنکشن بھی پرفارم ہوتا ہے اپلیکیشن لیئر۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو فائل ٹرانسفر، ایکسیس اینڈ مینجمنٹ، کہ مختلف قسم کی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ، کسی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک فائل ٹرانسفر کرتے ہیں۔ فائل ٹرانسفر سے مراد کہ فائل اپلوڈ کرنا، فائل ڈاؤن لوڈ کرنا، اور اسی طرح سے کسی فائل کو ڈاؤن لوڈ کیے بغیر اس کو ایکسیس کرنا، یعنی کہ ریڈ رائٹ وغیرہ کرنا، اور ان کی مختلف قسم کے مینجمنٹ فنکشن پرفارم کرنا، جیسے کہ ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو اس طرح کے جو فنکشن پرفارم ہوتے ہیں وہ بھی اپلیکیشن لیئر پہ پرفارم ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے پروٹوکول استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول، HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، اور یہ فنکشن پرفارم کرتے ہیں، یہ پروٹوکول فنکشن پرفارم کرتے ہیں اپلیکیشن لیئر پہ ہی، اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں فائل ٹرانسفر کے لیے، ایکسیس کے لیے، مختلف قسم کی مینجمنٹ فنکشن پرفارم کرنے کے لیے۔
پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے ای میل سروسز. ای میل سروسز بھی ہمیں اپلیکیشن لیئر کی فیسلٹی ہی کے تھرو ملتی ہیں، اور اس کے لیے ہم جو پروٹوکول استعمال کرتے ہیں SMTP یعنی کہ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں ای میل سینڈ کرنے کے لیے، اور ای میل کو ریسیو کرنے کے لیے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہم POP3 یعنی کہ پوسٹ آفس پروٹوکول ورژن 3 استعمال کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ کمپیریٹیولی ایک پیرالل میں ایک اور پروٹوکول یوز ہوتا ہے IMAP. تو یہ مختلف قسم کے پروٹوکول استعمال کرتے ہیں ہم ای میل کے لیے، جو کہ اپلیکیشن لیئر کے تھرو ہی یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ریموٹ فائل ایکسیس اینڈ مینجمنٹ. دا اپلیکیشن لیئر سپورٹس پروٹوکول لائک NFS نیٹورک فائل سسٹم ڈیٹ الاؤ ریموٹ ایکسیس اینڈ مینجمنٹ آف فائلز. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے اپنے سسٹم کو یوز کرتے ہوئے کوئی اور سسٹم یا کوئی اور سرور ایکسیس کرتے ہیں اور ریموٹلی وہاں پہ فائل کی مینجمنٹ اور مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. ہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کسی سرور کو ایکسیس کرتا ہوں اور میں کوئی ایسا فنکشن پرفارم کرتا ہوں جس میں میرا لیپ ٹاپ اتنا کیپیبل نہیں ہے، تو وہ فنکشن میں اس سرور پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہوں، اور اس کا انٹریکشن یا انٹرفیس مجھے اپنے لیپ ٹاپ پہ مل رہا ہوتا ہے. تو بیک اینڈ پہ سروسز جو میں یوز کر رہا ہوں، پروسیسنگ جتنی بھی ہو رہی ہے یا ڈیٹا اسٹوریج جتنی بھی ہو رہی ہے وہ اس سرور پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو انٹرفیس ہے مجھے اپنے لیپ ٹاپ پہ مل رہا ہے. تو یہ ریموٹ فائل ایکسیس اینڈ مینجمنٹ کا فنکشن پرفارم ہو رہا ہے، اور یہ بھی اپلیکیشن لیئر کے تھرو ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ونڈوز میں آلریڈی ایک سافٹ ویئر اویلیبل ہوتا ہے جو کہ بہت فیمسلی ہم یوز کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ریموٹ ڈیسک ٹاپ پروٹوکول RDP. اس کے علاوہ پٹی استعمال کیا جاتا ہے جو عام طور پہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کافی ساری ورائٹیز ہیں. جب ہم نیٹ ورک کا کورس سیپریٹلی کور کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو نیٹ ورک سروسز، جیسا کہ مینی نیٹ ورک سروسز اینڈ ایپلیکیشن لیول پروٹوکول سچ ایز DNS ڈومین نیم سسٹم، DHCP ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول اینڈ دا SNMP سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول، یہ سارے پروٹوکول فنکشن پرفارم کرتے ہیں اپلیکیشن لیئر پہ. DNS کی بات کی جائے تو یہ ہمارے URL کو کنورٹ کرتا ہے IP ایڈریسز میں. DHCP کی بات کی جائے تو یہ ہمیں ڈائنامک IP ایڈریسز اسائن کرتا ہے. اور سمپل نیٹ ورک مینجمنٹ پروٹوکول کی بات کی جائے تو یہ نیٹ ورک مینجمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا نیٹ ورک انجینئر استعمال کرتے ہیں. تو اپلیکیشن لیول گیٹ ویز کی اگر بات کی جائے تو اٹ از ریسپانسبل فار ٹرانسلیٹنگ بٹوین ڈفرینٹ اپلیکیشن لیول پروٹوکولز ٹو انشور سیملیس کمیونیکیشن. کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے پروٹوکولز استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہارڈ ویئر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے درمیان کمیونیکیشن کرنے کے لیے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کے لیے ہم اپلیکیشن لیول گیٹ وے استعمال کرتے ہیں. اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈائیورس قسم کا سینیریو ہمارے پاس کریٹ ہو رہا ہے تو اس کے درمیان سیملیس کمیونیکیشن کو میک شور کرنے کے لیے ALG استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ OSI ماڈل کو ایک بار پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس کے کمپیریٹیولی TCP/IP ماڈل دکھا رہا ہوں. یہ میں دوبارہ سے اس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو کام ہوتا ہے اپلیکیشن لیول گیٹ وے، تو OSI ماڈل میں یہ فنکشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے پریزنٹیشن لیئر پہ، لیکن اگر TCP/IP کی بات کی جائے تو یہ کام پرفارم کر رہی ہوتی ہے اپلیکیشن لیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو 3 لیئرس ہیں اپلیکیشن، پریزنٹیشن اینڈ سیشن، ان تینوں کو مرج کر دیا گیا TCP/IP میں اپلیکیشن لیئر کے اندر. اور ایک بات میں یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ OSI ماڈل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ریفرنس ماڈل ہے، اور پریکٹیکلی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ TCP/IP ماڈل ہی استعمال کرتے ہیں. تو ان شارٹ اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ the application layer serves as an interface between software applications and the network, providing a variety of network services to support end user communication and application functionality.
It plays a crucial role in enabling communication and data exchange between different devices and applications on network. اس کو میں اگر بتاؤں آپ کو ان سمپل ورڈز تو ہم نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہیں جب بھی تو ہم اپنے لیپ ٹاپ ہم اپنے پی سی کے اوپر کوئی بھی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فیمس اگزامپل جیسے کہ ویب براؤزر کے ہم استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں، مختلف قسم کے ڈیٹا سینٹر سے ہم ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کی اور ایپلیکیشن اگر نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، آر ڈی پی کی ایگزامپل، پوٹی کی ایگزامپل یا اور ایسے کئی سارے سافٹ ویئرس ہیں، ان کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں فنکشنز مل رہے ہوتے ہیں، انٹرفیس ہمیں جو مل رہا ہوتا ہے، یہ اپلیکیشن لیئر کے تھرو ہی مل رہا ہوتا ہے۔ باقی جو کام ہو رہا ہوتا ہے بیک اینڈ پہ، اس پہ مختلف قسم کی الگ لیئرس فنکشن پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، تو ون بائی ون ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی لیئر کیا فنکشن پرفارم کرتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔